امن کے لیے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں امن کے ساتھ تیل بھی لینا ہوگا. لیکن دیکھیے اسٹریٹجک پلانز اینڈ پالیسی ڈائریکٹریٹ جوائنٹ سٹاف J5 امریکن آرمی کا باقاعدہ ادارہ جہاں امریکن تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, امریکہ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ وہاں جمع ہوتی ہے. اور وہ کون لکھ رہا ہے اس کو؟ ریئر ایڈمرل بل سیلوان, وائس ڈائریکٹر فار اسٹریٹجک پلانز اینڈ پالیسی جوائنٹ سٹاف, امریکہ کی فوج کا باقاعدہ ادارہ. اور یہ کس موضوع کے اوپر؟ فار فائٹنگ دا لانگ وار ملٹری اسٹریٹجی فار دا وار آن ٹیررزم, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ وہ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی ہے کیا ہے, کس وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کا پہلا نوٹ ہے their goals are clear, establish a خلافت that goes from the Atlantic in the North Africa to Indonesia in the Pacific. وہ کہتے ہیں ان کے عزائم بالکل واضح ہیں کہ وہ تو خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ نارتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک ہو, یعنی بحر الکاہل سے لے کر بحر اوقیانوس تک ہو. اور وہ کہتے ہیں, میں یہ آپ نہیں, یہ امریکن جنرل کہتے ہیں 50 years after this happened, 50 سال بعد یہ ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں their goal is to rule the rest of the world. ان کا عزم تو باقی ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا ہے. نیکسٹ پیج کے اوپر وہ آپ کا آبجیکٹو لکھ رہے ہیں, یہ آپ کے بارے میں وار آن ٹیررزم کے اوپر وہ ان کی بریفنگ ہے. اور وہ آپ کا آبجیکٹو جن کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ ان کا آبجیکٹو کیا بیان کر رہے ہیں؟ اسٹیبلش دا ہسٹوریکل خلافت, تاریخی خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے دشمن. وہ کہتے ہیں یعنی کہ آپ مسلمان تاریخی خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں should the West falter in the face of this threat, the extremist would likely garner the support of the entire Islamic world and expand the Khilafat to the historical border. وہ کہتے ہیں اس صورتحال کے اندر یورپ لڑکھڑا جائے گا, جو انتہا پسند ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت اکٹھی کر لیں گے خلافت کے لیے, اور وہ خلافت کو تاریخی سرحدوں تک لے جا کر چھوڑیں گے. وہ کیا لکھتا ہے اوپر؟ دا خلافت calls for an uprising within the remaining Islamic states to join the restoration. خلافت جب قائم ہو جائے گی وہ باقی ساری مسلمان ریاستوں کو ریسٹوریشن کے لیے, واپس انجذاب کے لیے حکم دے گی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ remaining Islamic states collapse from within, باقی ساری کی ساری ریاستیں اس کے اندر گر جائیں گی. اور یہ نقشہ ان کا بنایا ہوا ہے, نہ آپ کا نہ میرا, کہ جس کے اندر 90% انڈیا, پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, یہ رشیا کے علاقے, یہ یورپ کے علاقے, یہ افریقہ, اور یہ دا کیپ آف گڈ ہوپ تک, اور یہاں انڈونیشیا تک, یہ سارے علاقے انہوں نے خلافت کے اندر دکھائے ہوئے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے وہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دس وڈ ریکوائر دا ڈیفیٹ آف US, اس کے لیے انہیں امریکہ کو شکست دینا ہوگی. یعنی کہ وہ اپنے وجود کی قیمت کے اوپر جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ تیل کے لیے نہیں لڑ رہے. یہ ایک ثانوی چیز ہے, مال غنیمت ان کو ملے گا. وہ امن کے لیے, ہمارے امن کے لیے, گلوبل پیس کے لیے نہیں, پیس فار دیئر چلڈرن, اپنے بچوں کے امن کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جنگ وہ لڑ رہے ہیں حقیقتاً اسلام کے خلاف. کیوں؟ خلافت سے وہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. یہ 1300 عیسوی کا دور ہے اور ایشیا کوچک کے اندر مسلمانوں کی ایک خود مختار سلجوق ریاست بنتی ہے, اور یہ غیور جنگجو مسلمان پیش قدمی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. 1451 مقدونیہ, ولاشیا اور بلغاریہ, یہ علاقے خلافت کے اندر شامل ہو چکے ہیں, مسلمان علاقوں کو فتح کر چکے ہیں. شہروں کے شہر نہیں ہیں, یہ ملکوں کے ملک اور ریاستوں کی ریاستیں جو گر رہی ہیں ان کے آگے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لین پول اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بحری جہاز سمندروں اور پانیوں کے اوپر چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے حکمران سلطان محمد الفاتح کے حکم پر یہ معجزوں کا معجزہ ہوا. یہ ایک عیسائی لکھ رہا ہے کہ معجزوں کا معجزہ ہوا کہ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی, کانسٹنٹائن دی گریٹ کا یہ عظیم شہر یہ اپنا دفاع کر رہا تھا. 45 دن ہو چکے تھے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے, محاصرہ ہوا تھا. سلطان محمد الفاتح فتح کرنے کا عزم لے کر کھڑا تھا. وہ لین پول لکھتا ہے کہ فتح کرنے والوں کا عزم جس قدر بلند تھا, دفاع کرنے والوں کا حوصلہ بھی اسی قدر بلند تھا. اور عیسائی اپنی زندگی اور موت کی قیمت کے اوپر کانسٹنٹائن دی گریٹ کے اس عظیم شہر کا دفاع کرنے پر تلے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چاروں طرف مضبوط دیواریں تھیں, اگر کمزوری تھی تو اس آبنائے گولڈن ہان کے اندر ہماری دیواریں کمزور تھی, لیکن اس آبنائے گولڈن ہان کے اندر داخل ہونے کے لیے یہاں سے رستہ تھا, اور اس رستے کے اوپر موٹی لوہے کی زنجیریں آبنا کے گیٹ کے اوپر ڈالی ہوئی تھی پانیوں کے اندر, جہاں سے کوئی بحری جہاز گزر نہیں سکتا تھا. اور پورا بحری بیڑا اس جگہ پر دفاع کے لیے لگا ہوا تھا, اور کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن کہتا ہے یہاں وہ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہوا. لین پول لکھتا ہے کہ یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کے حکمران کے حکم کے اوپر مسلمانوں کے بحری بیڑوں نے سمندر کے پانیوں کو چھوڑا, اور 5 کلومیٹر پتھریلی زمین پر یہ بحری بیڑا دوڑتا ہوا آبنائے گولڈن ہان کے اندر آ کر اتر گیا, اور ہزاروں بیل اس بحری بیڑے کو کھینچ رہے تھے. راتوں رات یہ بحری بیڑا یہاں پہنچا اور اگلی صبح دھاوا بول دیا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ کانسٹنٹائن دی گریٹ کا یہ عظیم شہر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال گیا.
دینے سے یہ جانے جایا کرتی ہے، جب فیصلے حق اور باطل کے تاریخ سنایا کرتی ہے، نہیں ڈرتے جانے دینے سے یہ جانے جایا کرتی ہے، جب فیصلے حق اور باطل کے تاریخ سنایا کرتی ہے، میدان سجائے جاتے ہیں مینار سروں کے بنتے ہیں، میدان سجائے جاتے ہیں مینار سروں کے بنتے ہیں، جب قومیں اپنی بقا کے لیے بندوق اٹھایا کرتی ہے، جب قومیں اپنی بقا کے لیے بندوق اٹھایا کرتی ہے، نہیں ڈرتے جانے دینے سے یہ جانے جایا کرتی ہے، جب فیصلے حق اور باطل کے تاریخ سنایا کرتی ہے، کشمیر فلسطین کے قاتل تیرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں، کشمیر فلسطین کے قاتل تیرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں، جب سیل بلا آئے حد خود ٹوٹ ہی جایا کرتی ہے، جب سیل بلا آئے حد خود ٹوٹ ہی جایا کرتی ہے، نہیں ڈرتے جانے دینے سے یہ جانے جایا کرتی ہے، جب فیصلے حق اور باطل کے تاریخ سنایا کرتی ہے، بڑ بدر حنین کے قصے اے شہداء کی ماں اور بہنوں، بڑ بدر حنین کے قصے اے شہداء کی ماں اور بہنوں، کنساسی مائیں بیٹوں کو کٹ مرنا سکھایا کرتی ہے، کنساسی مائیں بیٹوں کو کٹ مرنا سکھایا کرتی ہے، نقار جہاد کا گونج اٹھا اب نکلو پھر مت پچھتانا، نقار جہاد کا گونج اٹھا اب نکلو پھر مت پچھتانا، یہ گھڑیاں بڑی سعادت کی کب لوٹ کے۔ اور اس کے بعد مسلمان پیش قدمی کرتے ہیں، یہ 1481 کا دور ہے، سربیا، گریک، بوزنیا، کریمیا، البانیا، ایپرس اور ٹرینٹو یہ علاقے خلافت کے اندر شامل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے پیش قدمی جاری رہتی ہے، یہ 1520 کا دور ہے، ہرزگوینا، مونٹینیگرو، ابکازیا، جارجیا، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، یمن وغیرہ یہ تمام علاقے خلیفہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد وقت آگے گزرتا ہے، یہ 1566 کا دور آتا ہے، بلغراد، رہورس یہ علاقے مسلمان فتح کر چکے ہیں اور ہنگری کا محاصرہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے تجزیہ نگار یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حشر شاید بر صغیر جیسا ہونے والا ہے، کیونکہ 1526 کا سال ہے جس سال یہ ہنگری کو گھیر کر کھڑے ہیں، اور 1526 وہ سال ہے جب بر صغیر کے اندر ظہیر الدین بابر نے سکھوں اور ہندوؤں کی چھوٹی بڑی ریاستوں کو اکھاڑ کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھے اور یہاں مسلمان امپائر قائم ہو چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسری طرف مسلمان آگے پیش قدمی کر رہے تھے، ہنگری جو ہماری مشرقی فصیل تھا، ہمارا مورچہ تھا، ہمارا دفاعی مورچہ تھا، اس مورچے کی طرف مسلمان بڑھ رہے تھے، مسلمان اٹلی اور ہسپانیہ کی بندرگاہوں پر دھاوے تو بول ہی رہے تھے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہنگری کی طرف پیش قدمی ہو رہی تھی، اور بالآخر محاقس کی لڑائی کے موقع کے اوپر اجاڑ کر رکھ دیا گیا ہنگری، اور مسلمان اس کے اوپر قابض ہو چکے تھے، اس کے بعد مسلمان آگے بڑھتے، عراق، تیونس، کویت، سوڈان، الجیریا، صومالیہ، عمان، ایریٹریا